ایک سوال ہے، اس کا مختصر وقت میں یعنی چند منٹ میں جواب سماعت فرمائیں۔ ابھی حال ہی میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے فلسفہ قربانی کے عنوان سے گفتگو کے ضمن میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مسند فاطمۃ الزہرا اور امام بہقی کی سنن کبریٰ وغیرہ ہما کے حوالے سے کچھ روایات پیش کی ہیں، جن میں یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ زہرا بتول سے فرمایا، یغفر لکی عند اول قطرہ تقطر من دمها کل ذنب عملتیہ، اور دوسری بات یغفر لکی ما سلف من ذنوبک۔ اور ان روایتوں کو پیش کرنے کے بعد یہ تاثر دیا کہ ان کا موقف مسئلہ خطا میں بالکل صحیح ہے، اور وہ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ مغفرت ذنوب کی نسبت ان میں حضرت سیدہ سے کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو اس کو نہیں مانتے وہ اس کا جواب دیں۔ میں کہتا ہوں لبیک جی لبیک، حج کے مہینے چلو لبیک۔ سیدہ کا ذکر بھی حج سے کم نہیں، عبادت ہے، بولو عبادت، بلکہ حج قبول نہیں ہوتا جب تک صحابہ و اہل بیت کی محبت نہیں۔ اس لیے میں کہوں گا لبیک، تو جواب سماعت فرمائیے۔ میں نے یہ کلپ پورا سنا ہے جس کلپ کے حوالے سے یہ استفسار ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ذنوب کا استعمال کیا۔ عملتی ہے جو آپ نے کیے ہیں۔ جس مسلک کے اندر ایسی حدیثیں ہوں جن کے اندر لفظ ذنب ہے، اس مسلک میں خطا اجتہادی پر اتنا طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا۔ قرض ہے ان سارے 2 نمبر لوگوں پر وضاحت کر کے جواب دیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ روایتیں ان کے دعویٰ کی دلیل نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ روایتیں ان کے دعویٰ کی دلیل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ روایتیں صحیح ثابت نہیں، ساقط ہیں۔ میں اس پر انشاءاللہ ضرورت پڑی اصول روایت اور دراجت کو سامنے رکھ کر ان کی اسانید اور متون پر تفصیل سے میں اپنی معروضات پیش کروں گا، ضرورت پڑی تو۔ سر دست میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس کتاب کا حوالہ انہوں نے پیش کیا مسند فاطمۃ الزہرا امام سیوطی کی لکھی ہوئی، اور اسی طرح بہقی شریف، ان دونوں کتابوں میں جن صفحات پر یہ روایتیں موجود ہیں انہی پر لکھا ہوا ہے یہ روایتیں صحیح نہیں۔ تو لہذا مختصر جواب یہ ہے کہ اسی صفحے پر ان کتابوں میں انہی صفحات پر لکھا ہوا ہے یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ اب سوال صرف یہ بنتا ہے کہ دیانتداری کا تقاضا کیا تھا؟ روایتیں پڑھی تھیں تو یہ ائمہ حدیث کے فیصلے بھی سناتے، لیکن اسی کو کہتا ہے میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو جی۔ جو من بھاتے جملے تھے پڑھ دیے، جو خلاف تھے ان پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو اس حوالے سے اتنا کافی ہے کہ انہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روایتیں صحیح نہیں، ضعیف ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ بھئی 1 سال پہلے یہ مسئلہ چلا تھا حضرت سیدہ کے حوالے سے کہ بھئی باغ فدق انہوں نے مانگا نہ مانگا، جو مطالبہ کیا، جو مسئلہ چلا تھا، میں نے بھی تفصیل بیان کی تھی۔ تو اس میں ان صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب وہ مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی۔ کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ نعوذ باللہ، ان سے غلطی ہو گئی تھی، معصوم نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی، اور ہم نے احتجاج کیا تھا اور ہم نے ان کو توبہ کی تلقین کی تھی، جی آپ کو یاد ہوگا۔
تو یہ اسی مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ مولانا جو ہیں وہ ضد میں آ گئے ہیں. اصل میں کیا ضد میں آ گئے ہیں کہ بھئی ایک زبان سے غلط بات نکل گئی, اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ مزید غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں, اور ایسی غلطیاں کر رہے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں بھی ہوش گنوا بیٹھے ہیں اور حواس کھو بیٹھے. وہ اتنا سوچ لیتے, بڑی مشکل سے ان کی جان چھوٹی تھی, معاملہ ٹھنڈا ہو چکا تھا, تو نئے سرے سے سوئے ہوئے فتنے کو جگانے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ انہوں نے پھر اپنے وبال کے لیے سارا انتظام کیا ہے دوبارہ اس کو اٹھا کر. میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا, تاثر یہ دیا تھا کہ مسئلہ خطائے اجتہادی کا ہے, اور ہم نے کہا تھا کہ خطائے اجتہادی بہانہ ہے, اصل میں مطلق خطا کی نسبت کی گئی ہے سیدہ زہرا بطول کی طرف, اور مطلق خطا اور ہے, خطائے اجتہادی اور ہے. تو اب اس بیان سے انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ خطائے اجتہادی کا صرف بہانہ تھا, حقیقتاً مطلق خطا کی بات کی تھی انہوں نے, قدرت نے ان کی زبان سے نکلوایا. یعنی جو بندہ خود مرنا چاہے, جی خدائی مار جس کو کہتے ہیں, تو اب یہ سیدھا حضرت سیدہ کی طرف مغفرت ذنوب کی بات کر رہا ہے, ذنوب کی نسبت کر رہا ہے. تو خطا اجتہادی کہاں رہی؟ تو لہذا اس حوالے سے مجھے تو خطرہ پڑ گیا ہے کہ اس طرز کی وہ آیات اور احادیث جو سرکار کے بارے میں وہ بھی پڑھ کر ایسے ماننا شروع کر دیں, جی ایسے ماننا شروع کر دیں. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے خطا اجتہادی کا بہانہ بنا کر خطا کی نسبت وہ بار بار کر چکے ہیں, اب رہ گئی صرف سرکار کی بات. مجھے تو خطرہ ہے کہ کہیں شومی قسمت سے, جی, اور کہیں یہ شیطان کے بہکاوے سے کہیں یہ قدم نہ اٹھا دیں کہ حضور کی طرف بھی سیدھا نسبت کر کے کہیں جب حضور کی طرف ہو سکتے دوسروں کی طرف کیوں نہیں ہو سکتی. علمان الحفیظ. تو میں اس حوالے سے اتنا کہوں گا کہ جو علماء اور مشائخ, میں نے شروع میں یہی بات کہی تھی, خطا اجتہادی کی بات نہیں ہے, یہ ایک مطلق خطا کی بات ہے. علماء سے جیسے پوچھا جائے وہ جواب اسی طرح دیتے ہیں. ایک آدمی کہے بیوی کو میں نے 3 طلاقیں دی, جواب اور بنے گا. وہی بندہ کہے کہ میں نے 1 طلاق دی, جواب اور بنے گا. اگر کہے میں نے 2 دی, جواب پھر اور بنے گا. اور اگر کہے میں نے طلاق کا لفظ نہیں بولا, میں نے کہا تمہیں میں نے چھٹی دی, میں نے آزاد کیا, میں نے فارغ کیا, تو اس کا جواب اور بنے گا. جیسا سوال ہو تو جواب ویسا ہوتا ہے. تو علماء جو دور دراز کے ہیں, انڈیا میں ہیں اور اوورسیز ہیں, سمندر پار ہیں, ان کو دیا گیا دھوکہ. غلط فہمی سے انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید مسئلہ کہ اہل سنت کی ترجمانی ہو رہی ہے, تو اس لیے ہم ان کا ساتھ دیں. اب میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں, ان کا کلپ اپنے کانوں سے سنو اور اپنی آنکھوں سے اس کا منظر دیکھو اور پھر فیصلہ کرو. یہ خطا اجتہادی کی بات نہیں کر رہا ہے, سیدھا ذنوب کو حضرت سیدہ کی طرف منسوب کر رہا ہے. تو لہذا اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کر کے اپنی اپنی سمت متعین کرو. صحیح سمت وہ نہیں جو اس کی طرف جاتی ہے, صحیح سمت وہ ہے جو سیدہ کے در کی گدائی کی طرف جاتی ہے. تو میں ان کو بھی متنبع کروں گا, جی, اس نمائندہ اجتماع کے حوالے سے, ہوش کے ناخون لو, مر جانا ہے, آخرت بھی آنی ہے, قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا. قبر آخرت میں کام آئے گا تو مدینے والا, حضور کی آل, حضور کے اصحاب, حضور کے در سے فیض لینے والے. تو لہذا توبہ کر لو, زندگی کے ان لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج وقت ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کرو, اور جو صحیح سمت ہے اس کو متعین کر کے واپس کرو. اور اگر نہ آئے, اسی ضد پر رہے, تو آپ کے آئے ہیں تو میں کتنا کہنا چاہتا ہوں, پریشان کی جائے تو پریشان ہونا پڑے گا. پریشان کی جائے تو پریشان ہونا پڑے گا. جی, یعنی میں وہی بات کہتا ہوں جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمائی تھی. آپ نے فرمایا کہ کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ. تم باطل ہو کر نہ ڈرو, ہم حق پر ہو کر ڈریں نہیں سکتا. لہذا
وجہ میں پھر سال کے بعد وہی عرض کروں گا، وجہ وہی بتا چکا ہوں، میں پہلے بتا چکا ہوں جی کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے کعبے کا اور زہرا کے کعبے کا، ہمت کرو ذرا۔ اس لیے ہم نے وہی بات کرنی ہے جو سرکار کو راضی کرے، جو سرکار کی آل کو راضی کرے۔ اور حضور نے کھول کھول کر بیان فرمایا، سیدہ سے فرمایا، اسی کتاب میں یہ بات موجود ہے جس کتاب کا مولوی صاحب حوالہ دے رہے ہیں جی، مسند سیدہ فاطمہ الزہرا، اسی میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، فاطمہ جو تجھے راضی کرے اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، جو تجھے ناراض کرے اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے وہی بات کرنی ہے جو سرکار کو راضی کرے گی، جو سرکار کی آل کی فیور میں جائے گی، سرکار کے اصحاب کی عزت و عظمت کے حوالے سے ہوگی، کیونکہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم نے انہی کی بات کرنی ہے یہ دنیا کا قاعدہ جی، ہے یہ دنیا کا قاعدہ، جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کے گیت گاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سیدہ طیبہ